السلام علیکم جی. اچھا صورتحال ایسی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ بس موضوع کے اندر ہیں اور اچھائی یا برائی وہ میڈیا کو جو ہے نا کیپچر کیے ہیں. اچھا اب اگر دیکھیں تو جو کل بھی ایک بلاگ تھا اور اس کے اندر یہ بات کی تھی اسی کو دہرانا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کی جو صورتحال خراب ہوئی اور اس کے اندر جو عدلیہ کا رول رہا، باقاعدہ انہوں نے ایک جرگہ کروایا اور جرگے کے جتنے فیصلے تھے یعنی کہ جو اثر انداز ہوئی 3 طرح سے کہ پہلے غیر آئینی غیر قانونی یعنی کہ آئین کو ریکنسٹیٹیوٹ کر کے بتایا کہ جناب ہم فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں سیدھا عمران خان کو اور اس کی حکومت ہم نے بچانی ہے، اور ججز نے فیصلہ دیا جو کہ بالکل غیر آئینی تھا، یا اس کو یہ کہہ لے کہ آئین کو ریکنسٹیٹیوٹ کیا. اس کے بعد پی ایم ایل اے نے ایک اور راستہ نکال لیتی ہے. اچھا پھر اس کو کرتے ہیں کہ اچھا پہلے غلطی ہو گئی تھی اب ہم درست کر رہے ہیں. اچھا پہلے بھی فیور میں دیا عمران خان کی اور پھر دوسری دفعہ میں بھی فیور میں دیا عمران خان کی. اچھا بیچ میں بھی ایک کام اسی طریقے سے کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ڈیلے کر دو الیکشن کو. یہ ان کا اختیار نہیں ہے لیکن فیسلیٹیٹ کرتے ہیں. اچھا اتنے ننگے ہو کے جو انسان سامنے آئے ہوئے ہیں اور اوپر سے عمران خان جو انسان دبا دب گالیاں بھی دے رہا ہے، کبھی لوور جوڈیشری کے نام پہ دے رہا ہے، کبھی ہائر، اور کل جو انسان اس نے پھر ایک اور جو انسان الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف یہ بات کر دی اور باقاعدہ کہتا ہے کہ میں منہ سے بھی نہیں دہراتا ہوں الفاظوں کو، یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو چیف جسٹس ہے اس کے بعد جو آئینی عہدہ ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کا ہے جو کہ آئین نے دیا ہوا ہے اس کو. وہ کسی بھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو جج ہے اس سے بڑا عہدہ ہے اور اس شخص کو وہ یہ کہہ رہا ہے. اب کورٹ جو سی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جناب ہمارا آئینی اختیار ہے، ہماری تو عزت ہے لیکن ہم جس کی چاہیں عزت رلوا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ عمران خان باقاعدہ کسی ڈیزائن پر ایسا کر رہا ہے یا کہ خود سے ایسا کر رہا ہے کہ وہ لاڈلا ہے؟ اور کیا لاڈلا پن ہے اس کے اندر دیکھا جائے. اصل میں یہ جتنا جو سارا گروپ ہے نا جو ڈاکٹرائن کے نام پہ آیا، ایکسپوز ہوا ڈاکٹرائن کے نام پہ، یا انہوں نے ایک نیا پروگرام لانچ کیا، یہ سب کے سب ایکسپوز ہو گئے ہیں. اور جیسے ہی یہ دھول چھٹے گی یعنی کہ یہ جو عمران خان بول رہا ہے ناجائز، اور اس کو باقاعدہ کہا جاتا ہے جیسے کہ شاید مطلب مجھے جو تھوڑے سے فالوور ہیں وہ سنتے ہیں تو میرا مسلسل کہنا یہ ہے کہ پنڈی اور پشاور جو کہ بھاولپور ہے درمیان میں سے ہوا بھی نہیں گزرتی، یہ سارا کام خود کروا رہے ہیں. اور عمران خان تیسرا. تو عمران خان تو وہ ہے نا جو ایک جوکر ہوتا ہے سرکس کے اندر جو تماشے کرتا رہتا ہے، خود پر ہنسوایا جاتا ہے. اصل تو کردار کچھ اور ہوتے ہیں، جو ان کا جو مین کرنے والا ہوتا ہے وہ تو کچھ اور ہوتا ہے. یہ تو جوکر ہے. تو یہ گروپ کتنا ایک اسٹرانگ ہے اور ہمارا معاملہ کتنا ایک اسٹرانگ ہے یہ دیکھنا ہوگا. اور مطلب ادارے سے ان کا تعلق نہیں ہے یہ بات، مطلب اداروں کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، مثلا ثاقب نثار کو کیسے گالیاں پڑ رہی ہیں، دن رات گالیاں پڑ رہی ہیں، لیکن ادارہ ڈٹا ہوا ہے کہ بس ٹھیک ہے ہم نہ اس پہ کوئی نوٹس لیں گے نہ کوئی بات کریں گے لیکن ہم اس کو ایز اے چیف جسٹس مانیں گے. اب جنرل مشرف پہ جو گالی پڑ رہی ہے، جو اس کو کہا جا رہا ہے اور مجرم کہا جا رہا ہے، اس نے پاکستانیوں کو بیچا، دنیا کے اندر پاکستان کو رسوا کیا، لیکن ادارہ پورا پیچھے کھڑا ہوا ہے خاموشی کے ساتھ. بس ٹھیک ہے باتیں کرتے رہو لیکن اس کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. اسی طریقے سے دیگر لوگوں کو. تو اس وقت کے اندر ہی جو عمران خان کا جو شور ہے نا، تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ پورا ایک آپ کہہ لیں کہ جو مافیا ہے نا وہ ایکسپوز ہو گیا. اور لوگ اس وقت میں بات کر رہے ہیں کہ جو ججز ہیں ان کا ایسا کردار کیوں کہ وہ ایک ہی کو فیور دیے جا رہے ہیں. اور وہ کوئی لاڈلا مطلب سمجھ میں نہیں آتی کہ بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے 4-5 گھر میں کسی کے بچے ہوتے ہیں تو ایک آدھا بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اس کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں. اس کی تو ساری حرکتیں ایسی ہیں کہ ذلیل ہی کرتا رہتا ہے.
اس نے پاکستان کو ذلیل کروایا، اس نے آئین کو ذلیل کروایا، اس نے قانون کی ایسی تیسی پھیری ہے، اس نے ہر شخص کی عزت اتاری ہے، پھر یہ کس چیز کا لاڈلا ہے؟ اس کا مطلب بالکل واضح ہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے جو مافیا ہے جس کو ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ یہ الومناتیز کا شکار ہوا ہے، الومناتیز کا شکار ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ الومناتیز جو ان سے ہیں اس کو فیور دے رہے ہیں۔ ان کے پاس جتنے دنیا کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اگر بستر کے اندر اپنی کمر کو کھجاتی ہے نا تو اس کی بھی رپورٹ ہوتی ہے، وہ ہر ایک بااثر شخص کی فائل بنا کے رکھتے ہیں، پھر اس کو وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس کو بلیک میل کیسے کرنا، تو وہ لوگ اس کو فیور دے رہے ہیں۔ مقاصد ان کا کیا ہے؟ شیطان کی پوجا کرنا۔ اور شیطان کیا مانگتا ہے؟ شیطان مانگتا ہے کراہیت۔ یہ لفظ میں بار بار بتاتا ہوں اس لیے کہ میں نے بار بار سنا ہے، یہ میری اپنی کوئی یاد نہیں ہے، میں صرف یہی کرتا ہوں کہ ادھر سے دیکھا ادھر بتا دوں۔ کراہیت مانگتا ہے جب ماں بچے کو خوراک نہیں دے پا رہی ہوتی اور جس اذیت کا شکار ہوتی ہے، اس کراہیت کا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی مجبور ہوتی ہے، اور ایک گھر کے اندر اس وقت میں ہو رہی ہے، اور شیطان اس سے لطف اندوز ہوتا ہے، اس لیے کہ اس وقت جو شیطان ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، انسان کفر کی طرف چلا جاتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اس کا شکر چھوڑیں اس سے گلے شروع کر دیتا ہے، اور اپنے آپ کو جو انسان نا وہ کہہ دیتا ہے، مقابلہ شروع کر دیتا ہے، وہ اس عمل پہ کرتا ہے، اور اس عمل کو چاہنے کے لیے شیطان پورا جو انسان نا ایک گینگ بناتا ہے، اور یہ جو الومناتیز ہیں یہ لا الہ الا اللہ کو بہت اچھے طریقے سے مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، میرے اور آپ کے جیسے جو کمزور ایمان کے لوگ ہیں ان سے بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں، لیکن وہ ڈائریکٹلی کہتے ہیں کہ یہ تیرا تخلیق کردہ شیطان ہے اور ہم اس کے پیروکار ہیں، اس دنیا کے بعد جو کچھ ہوگا وہ بعد کی بات ہے، لیکن اس دنیا کے اندر ہمیں جو انسان سب کچھ چاہیے، اور یہ ان کا شکار ہے۔ تو یہ بڑی کڑوی باتیں جاتی ہیں، اور بہت سارے جو پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اچھا یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، بس اس کو بند کر لو، یہ سمجھ لو یہ ان کو جو انسان کوئی دماغی مرض ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں تو کیا عمران خان کے اندر وہ خوبی کیا ہے؟ لاڈلے والی خوبصورت ہے، مطلب وحشت آتی ہے اس کا چہرہ دیکھ کے۔ ٹھیک ہے کسی ٹائم میں بڑا خوبصورت تھا، اٹریکٹیو تھا، اس نے پیسے لے کے جو گوریاں گورے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، ان کے بچے پیدا کیے، جیسے کتا نہیں ہائر کرتے اتنے پیسے دو، اس طریقے سے یہ اس شخص کا کام ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں جی، اللہ کی ذات ہے بہتر کرنے والی، ہم اپنی بات کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔